آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں. ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے. جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی. اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں. تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1 بدنیتی سے گھٹتی ہے. جو بدنیت انسان ہوگا نا اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی اس کی زندگی میں. کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ. جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو یہ عاجز آپ حضرات کو شعر سناتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ علیہ، ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے. فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا. تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا. تو بھئی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی. کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں. کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں. تو بھائی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بدنیتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کی مناسبت سے ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا. اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی. تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا، باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ. وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا. اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا. اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ، مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے. اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے. تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا. وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے. پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنایا. تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی. اور دوسری چیز معصیت، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے.
اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیتے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیتا ہے. اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی. تو معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں. اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری، یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو، لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں. رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامن ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں. اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا ہے، وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے. تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا. نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت، بارک لنا فی الموت، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں. ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے. جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابعدار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی. وہ صورت کے انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی. حدیث پاک میں ہے من قرأ نہارا کفاہ ہمہ، جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کے پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اٹکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. ومن قرأہا لیلا غفر ذنبہ، اور جو اس کو رات کے وقت پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنے دل میں کساوت محسوس ہو، سختی محسوس ہو، تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس سورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتا ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا. جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی. چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 سورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سورت کو پڑھنے کے بعد حرم میں تشریف لاتے تھے تو کافر ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوتے تھے، جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمیں اگر مل جائے تو ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے،
ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے، ہم تو فلاں کریں گے، اور نبی علیہ السلام ان سب کے قریب سے ہو کے آ بھی جاتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اللہ ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتے تھے، نہ وہ بات سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی جان فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فوائد ہیں، اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے اللہ اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں، اگر پیاسا پڑھے اللہ اس کی پیاس کو دور کر دیتے ہیں، اگر کوئی بے لباس آدمی پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی کنوارا اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں، اگر کوئی خوف زدہ بندہ اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ خوف کی حالت میں اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی قیدی اس سورت کو پڑھے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی مسافر پڑھے اللہ سفر میں اس کے ساتھ مدد فرما دیتے ہیں، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور اس حال میں بندہ پڑھے اللہ یا تو وہی چیز واپس لوٹا دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل عطا فرما دیتے ہیں، اگر مریض کے پاس پڑھی جائے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر قریب المرگ بندہ ہو اس کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ 10 فوائد اس سورت کے پڑھنے پر ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سورت کا کیا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اخلاص والا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں کوئی ایسا کام کروائیں گے جس سے اس کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ السلام کا ساتھ عطا کرے۔ میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں، پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو جو عمل والدین میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا۔ تو مشائخ کے یہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے۔ بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے رائے ونڈ میں بھی یہ عمل دیکھا، کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی، تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے۔ حضرت علی لانا فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فائدے ہیں، اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں، یعنی بھوک دور ہو جاتی ہے۔ کوئی سخت بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے، وہ اگر اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کنوارا اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے انتظامات نہیں ہوتے، اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے، تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے، چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قید ہو جائے
اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ گمشدہ چیز کو واپس دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور 10واں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے اس کے قریب اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا جو ہے وہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ پہلی تعبیر کہ دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو عزت والی ہوگی، یعنی انسانوں کے درمیان اس کو عزت ملے گی۔ اجر کریم کا لفظ ہے نا، تو کریم والا اجر، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تعبیر یہ ہے، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا، ان کے ہاتھوں اس کو حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اور تیسری تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے، اللہ نے اس کو ریا سے محفوظ فرما لیا ہے۔